السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ہوں ڈاکٹر حنیف ملک۔ آج میں آپ سے اپنا تعارف کرواؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ میری مہارت میں کیا کیا چیز ہے، کیونکہ بے شمار سوالات جو ہے مجھے مل رہے ہوتے ہیں اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے براہ راست جو ہے بات چیت کی جائے اور آپ کو اپنا تعارف کروا دیا جائے۔ جس کہ میں نے آپ کو بتایا، میرا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر حنیف ملک۔ میں نے DHMS کیا ہے ہانیمن ہومیوپیتھک میڈیکل کالج فیصل آباد سے، اور فاضل طب الجراحت کا کورس میں نے الصحت یونانی میڈیکل کالج سے کیا ہے۔ رجسٹریشن حاصل کی ہے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھک حکومت پاکستان سے، اور رجسٹریشن ہی حاصل کی ہے نیشنل کونسل فار طب حکومت پاکستان اسلام آباد سے۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے بھی رجسٹرڈ ہوں۔ مداوا کلینک کے نام سے میرا کلینک ہے، اور ساتھ ہے جناب مطب پروفیسر حنیف ملک کے نام سے میرا جو مطب ہے وہ ہے، اور میدا، جگر، گردہ، جلدی امراض اور اس کے علاوہ جنرل پریکٹس میں میرا 30 سال کا تجربہ ہے۔ میں نے فرحان ہومیوپیتھک میڈیکل کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے کام کیا ہے، اور میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں الصحت یونانی میڈیکل کالج میں بطور شعبہ تشخیص کے ہیڈ کی حیثیت سے۔ اور جناب آپ لوگ جو ہے میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اپنی صحت کے حوالے سے، مجھے فزیکل مل سکتے ہیں، مداوا کلینک میں آ کر خود تشریف لا کے اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں، اور ola.com کے پلیٹ فارم سے کے پینل پہ بھی میں موجود ہوتا ہوں آن لائن کنسلٹیشن کے لیے، وہاں سے بھی آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور آن لائن جو ہے آپ میرے ساتھ 0337906611 یا 0315790615 پہ کال کر کے اپنی صحت کے بارے میں مشورہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مداوا کلینک کے نام سے میرے یوٹیوب چینل ہے، وہاں پہ بھی آپ مجھے وزٹ کر سکتے ہیں، اور میری جو ہیں ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں ان کو بھی آپ واچ کر سکتے ہیں۔ ان پہ بھی میں نے صحت کے حوالے سے کافی چیزیں جو ہے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، کرتا رہوں گا۔ آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، تو آپ کو صحت کے بارے میں، اس کے علاوہ ذہنی، جسمانی، نفسیاتی، جنسی قسم کی جو ہے معلومات فراہم کرتا رہوں گا۔ اس کے علاوہ جناب آپ جو ہے آج آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ صحت کے حوالے سے کافی ایسی غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں، سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، ان کو آپ ذہن میں بٹھا لیتے ہیں۔ پھر اکثر لوگ جو ہے سوالات کرتے ہیں کہ کیا ایسا ہے، کیا ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں معدے کے امراض کی، تو معدے کے امراض میں جو سب سے بڑا نقصان ہے، نقصان دہ چیزیں بلکہ میں بتاؤں گا، وہ ہیں کہ اگر آپ تلی ہوئی چیز کھاتے ہیں، تیز مرچ مسالے دار چیزیں کھاتے ہیں، لال مرچ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، فاسٹ فوڈ لیتے ہیں، اور آرام طلبی زندگی گزارتے ہیں، تو پھر آپ کو معدے کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو فلاں بندہ بھی کھا رہا ہے، فاسٹ فوڈ بھی لے رہا ہے، سموسے پکوڑے بھی لے رہا ہے، تلی چیزیں پراٹھے بھی لیتا ہے، لیکن اس کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ آپ اس سے پوچھیں جو کھا رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو کنٹینیوس یوز کرتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، اس کا اپنی معمولات زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے مرض کی طرف آپ آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ بیمار ہوتے ہیں، پھر معالج آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا تلی چیزوں کا استعمال کیا، فلاں فاسٹ فوڈ کا چیزوں کا استعمال کیا، تو وہ کہتے ہیں جی بالکل۔ میرے پاس بھی پیشنٹ آتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ جی آپ کو معدے کا مسئلہ ہو گیا ہے، ایچ پیلوری ہو گئی ہے، یا معدے کا السر ہو گیا ہے، یا معدے کی سوزش ہے، سوجن ہے جس کی وجہ سے درد ہوتا ہے، سینے کی جلن ہوتی ہے، کانسٹیپیشن ہے، قبض ہے، پاخانہ صحیح طور پر نہیں ہوتا، واش روم صحیح پاس نہیں ہوتا، یا پیشاب میں جلن ہوتی ہے، یا آپ پھر معدے کے مریضوں کو عموماً انگزائٹی، ڈپریشن اور بلڈ پریشر کا پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ طب کے حوالے سے اگر دیکھیں تو تبخیر معدہ جو ہے وہ اس کا سبب بنتی ہے۔ تبخیر معدہ میں یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر بڑھتا ہے، بخارات جو ہے معدے کی طرف جاتے ہیں، تو پھر بندہ جو ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، انگزائٹی میں چلا جاتا ہے۔
تو پھر وہ اس کو خوف آتا ہے کہ یار پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں پتہ نہیں مر جاؤں گا، تو میرا سانس اٹھ رہا ہے، تو مجھے ہسپتال لے چلو یا ڈاکٹر کے پاس لے چلو، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ لیکن یہ 10-15 منٹ زیادہ سے زیادہ 30 منٹ کا یہ ڈیوریشن ہوتا ہے اس پرابلم کا۔ پھر مریض اپنے آپ کو تھوڑا ریلیف محسوس کرتا ہے۔ اس دوران شاید آپ فرسٹ ایڈ بھی لے لیتے ہیں، اگر نہیں بھی لیتے تب بھی اگر آپ اس کو تھوڑا برداشت کر لیتے ہیں تو 30 منٹ کے اندر اندر آپ کا یہ پرابلم جو ہے سالو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نخواستہ آپ کے ساتھ صدمہ ہو گیا ہے، کوئی مس ہیپ ہو گیا ہے، آپ کو کوئی ایسا آپ کی زندگی میں واقعہ ہو گیا ہے جس کی پریشانی آپ نے لی ہے، تو پھر اس کا اثر بھی آپ کے معدے پر پڑتا ہے۔ وہ پھر معدے پہ سوزش بھی آتی ہے، السر کی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں، گھبراہٹ، خاص طور پر دل کی جو ہے گھبراہٹ ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے، تو میرے جو معزز مریض ہیں وہ دل کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یا دل کا جو ہسپتال بنے ہوئے ہیں جیسے فیصل آباد میں ہیں، لاہور میں ہیں، تو وہاں یا دل کے ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے دل کا معاملہ ہے۔ کچھ عرصہ تو وہ دل کا ہی علاج کرواتے رہتے ہیں لیکن آرام نہیں آتا، پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار میں تو دل کا علاج بھی کروا رہا ہوں پھر بھی مجھے آرام نہیں آ رہا، تو یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو ایسا جو ہے نہیں ہوتا۔ جو اچھے ڈاکٹر ہیں دل کے وہ تو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو معدے کا مسئلہ ہے، آپ یہ دل کی دوائیں جو ہے بند کر دیں، تو پھر وہ اچھا، پھر معدے کا اور پھر ذہن کا دونوں کا پرابلم ہوتا ہے۔ ایک تو ذہنی طور پر آپ بوجھ لے لیتے ہیں، اسٹریس کا، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کا۔ اچھا، پھر بلڈ پریشر کا جہاں تک تعلق ہے، بلڈ پریشر عموماً جو ہے ڈاکٹرز چیک کرتے ہیں، یا عام طور پر آپ لوگ کسی سے بلڈ پریشر چیک کرواتے ہیں تو کچھ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں جی لو ہے آپ کا، اور کچھ کہتے ہیں جی ہائی ہے۔ تو پیشنٹ اسی چکر میں رہتا ہے، اور پھر اس بار بار روزانہ دن میں کئی دفعہ جو ہے چیک کرواتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر دیکھیں جی، یا اپنے پاس انہوں نے یہ رکھا ہوتا ہے میٹر جو ہے بلڈ پریشر کا، وہ خود چیک کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ ان کو ٹیکنیک کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو چیک کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ کو صحیح طور پر نہیں لگاتے ہیں تو پھر بھی آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ڈفرینٹ آتا ہے، یا 10 منٹ بعد کرتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے، 10 منٹ پہلے کرتے ہیں، 20 منٹ پہلے بعد کرتے ہیں تو پھر کچھ اور ہوتا ہے۔ اچھا، پھر مریض کے ذہن میں نا یہ ایک وہم بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے جو ہے بلڈ پریشر ہے۔ وہ جب کوئی چیز کھائے گا، ڈر ڈر کے کھائے گا، کوئی چیز کھا لے گا تو پھر اس کو وہم ہوگا یار یہ میں نے کھا تو لی ہے لیکن اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو وہ بات ذہن میں بیٹھی ہوتی ہے پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر چیک کرواتا ہے۔ اچھا، جب چیک کروا رہا ہوتا ہے تب بھی اس کو ہوتا ہے کہ خوف ہوتا ہے تو اس سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس بات کرنے کا مقصد یہ آپ تک آگاہی دینا ہے کہ آپ ذہن میں کوئی بھی چیز سوار نہیں کریں، حوصلہ رکھیں اور ڈاکٹر سے مشورہ کریں، لیکن کسی صحیح ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ایسے کرتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا خوف زدہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے جی آپ علاج شروع کریں۔ علاج شروع آپ کرتے ہیں تو پھر وہ ایسی دوائیں دیتا ہے کہ ساری زندگی یہ کھانی ہے، تو کھاتے رہتے ہیں، ٹھیک رہتے ہیں، پھر آپ اس سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ میرا اصول یہ ہے کہ اگر آپ بغیر دوا کے ٹھیک ہو سکتے ہیں، آپ مجھے کنسلٹ کرتے ہیں، تو میں اپنے پیشنٹ حضرات کو جو ہے کہتا ہوں کہ دوا کی ضرورت نہیں، آپ یہ کریں، یہ پرہیز کریں، یہ ڈائٹ لیں، تو آپ ٹھیک رہتے ہیں۔ اچھا، سب سے زیادہ جو فائدہ مند چیز ہے اس میں وہ واک ہے، صبح اور شام۔ اگر آپ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 30 منٹ کی واک کر سکتے ہیں تو پھر کئی ایسی بیماریاں ہیں جن سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے آپ سادہ چکی کا جو ہے آٹا وہ استعمال کریں۔ میدے کا آٹا، جب ہوٹل کی جو بازار کی جتنی چیزیں ہیں آپ کے میدے کے لیے نقصان دہ ہیں، آپ کو میں یہ اسٹریٹ فارورڈ بتا دوں۔ اگر آپ ہوٹل کا یا باہر کا کھانا چسکا سے کھا لیتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، معمول بنا لیتے ہیں، آؤٹنگ کرتے ہیں، یا کہیں بھی آپ جاتے ہیں آپ کو اسپائسی چیزیں ملتی ہیں آپ کھاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو فوری طور پر شاید اس کا افیکٹ نہیں ہو، آپ کو نقصان نہ دے، لیکن ان دا لانگ رن جو ہے اس کا نقصان ہے۔ پھر آپ کو اس کا جو ہے ازالہ بعض اوقات ناممکن ہوتا ہے، اور آپ کو پھر وہ آپ جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں پیسے دے کے بیماری خرید رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کو جو مائیں پراٹھا دیتی ہیں اور نمکو وغیرہ پاپڑ اس طرح کی چیزیں جو ہے دیتے ہیں،
چسکے دار وہ بچے لیتے ہیں تو پھر ان کا بھی معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر والدین ہمارے پاس آتے ہیں کہ بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی، اس کو بھوک نہیں لگتی، یہ کھاتا کچھ نہیں ہے، تو لیکن اس کے پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ ان کو اس طرح کی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں جو معدے پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر دوسری چیز جو اہم یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اسپائسی یا بازار کی چیزیں یا سیر وغیرہ نہ کرنا اور سست رہنا اور دوپہر تک سوئے رہنا یا صبح کو نہیں اٹھنا ہے جلدی، رات کو جلدی نہیں سونا ہے، یہ اس طرح کے جو معمولات ہیں جو صحت کے لیے صحت کے خلاف ہیں اصولوں کے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی عمر کم ہو جاتی ہے، آپ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ پھر جلدی بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے جو ہے نا ذہن پر ایک بات سوار ہو جاتی ہے کہ یار اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب ایکٹیویٹیز میں آپ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہو، پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ میاں کے پاس چلے جاتے ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے، بے شک تلخ ہے لیکن حقیقت یہی ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اب خود کو مینٹین نہیں کیا ہوتا، اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھا، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا۔ حالانکہ صحت جو ہے ایک انمول چیز ہے آپ کے لیے، آپ کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے آپ کی زندگی جو ہے گزر رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، تو اس لیے آج کی بات کا اور آپ سے بات کرنے کا لب لباب یہ ہے کہ اپنی معمولات زندگی کو صحت کے اصولوں کے مطابق بنائیں، اپنی خوراک کو صحیح رکھیں، وہ چیزیں جو مضر صحت ہیں ان کا استعمال نہیں کریں۔ اتنی اویئرنیس ہر شخص کے پاس ہے کہ وہ جو بھی چیز کھاتا ہے اگر تو اس کو صحت اس کو صحیح رہتی ہے، کوئی معدے کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلڈ پریشر یا اس طرح کی کوئی کمپلیکیشن نہیں آتی، تو اس کا مطلب ہے وہ ڈوز اس کی خوراک جو ہے اس کے لیے ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کوئی چیز مرچ مسالے دار چیزیں کھاتے ہیں، آپ کو پرابلم فیل ہوتی ہے، تو پھر آپ جو ہے اس کو چھوڑ دیں جو آپ کو نقصان دیتی ہے۔ اور کیونکہ زیادہ بیماریاں جو ہیں دو طرح سے ہوتی ہیں، ایک تو آپ کے کھانے کی وجہ سے، دوسرا آپ کے سوچنے کی وجہ سے۔ آپ کو کوئی سی بھی بات ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، ذہن میں بوجھ ڈالتے ہیں تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ اسپائسی چیزیں کھاتے ہیں، تیز مرچ مسالے دار اشیاء کھاتے ہیں، تو پھر آپ معدے کے مریض ہو جاتے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان یہ دو ملک ہیں جہاں پہ لال مرچ استعمال کی جاتی ہے اور کہیں استعمال نہیں ہوتی، آپ بھی جانتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے پرابلم معدے کا مسئلہ ہے، بواسیر کا مسئلہ ہے، کانسٹیپیشن ہے، قبض ہے، اور جو قبض ہے یہ تو ام الامراض اس کو بولا جاتا ہے، یعنی کہ بیماریوں کی ماں۔ تو میں آپ کو اپنا نمبر دے دیتا ہوں، آپ اگر چاہیں کال کر لیجیے گا، رابطہ کر لیجیے گا 0337906611 اور 0315 790 6611۔ آج تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔